عليه السلام مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
سورۃ النوح انہوں نے قراءت ابن کثیر کے لیے پڑھا۔ قراءت ابن کثیر کے دو راوی ہیں، بزی اور قرطبی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مد منفصل میں دونوں راوی قصر کرتے ہیں، بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ ہے۔ انا ارسلنا اور الی قومہ یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راوی نے قصر کیا ہے۔ ان یأتیہم میم جمع ہے، انی لکم یہاں پر بھی میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے وصلاً، وصلاً صلہ ہے، جبکہ اس کے بعد والا میم جمع کے بعد والا کوئی حرف ساکن نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقف کریں گے تو صلہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ ان اعبدوا، کیا ان اعبدوا اللہ، یہ اصل میں ان اعبدوا کیا ہے؟ ان اعبدوا یعنی امر کا صیغہ ہے، حمزہ وصل مضموم ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہے کیا نام ہے نقل حرکت کیا ہے، یعنی حمزہ کا ضمہ جو ہے وہ نقل کر کے ماقبل نون ساکن کو دیے، تو یہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ، کس طرح پڑھتے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ واتقوہ یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے ہائے ضمیر ہے، تمام قراء کے لیے ہائے ضمیر میں ماقبل یا مابعد اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس میں صلہ نہیں ہے۔ قراءت ابن کثیر کے لیے اگر ماقبل کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یغفر لکم ذنوبکم اور لو کنتم، یہ میم جمع ہے، میم جمع کے اندر جو ہے کیا نام ہے دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے، وصلاً کیا ہے؟ صلہ ہے۔ اور الا یہاں پر الا اجل، یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ فلم یزیدہم یہ میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے۔ دعائی، دعائیہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک یا زائدہ ہوتا ہے، ایک یا جو ہے نا کیا نام ہے اضافت۔ تو یا اضافت کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اختلاف سکون اور فتحہ کا ہوتا ہے، اور یا اضافت میں یا زائدہ کے اندر جو ہے نا وہ حذف اور اثبات کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے قراءت ابن کثیر میں صبر کے ساتھ پڑھا ہے دونوں راویوں کے لیے۔ اسی طرح دعوتہم اور لہم یہ دونوں میم جمع ہے، میم جمع کے اندر دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ جعلو یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں قصر ہے دونوں راویوں کے لیے۔ اصابعہم یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے دونوں راویوں کے لیے میم جمع میں صلہ ہے وصلاً۔ فی آذانہم، فی کے اندر جو ہے نا مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ آذانہم اور ثیابہم، اسی طرح دعوتہم یہ تینوں کلمات کے اندر میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے صلہ ہے، وقفاً صلہ نہیں ہے۔ اگر مابعد کوئی حرف ساکن ہوگا تو وصلاً صلہ نہیں ہوگا، اگر مابعد کوئی حرف ساکن نہیں ہوگا تو وصلاً صلہ ہے، وقفاً صلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ثم انی اعلنت لہم، انی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے انیا، یا کیا ہے مفتوحہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انیا۔ اسی طرح اعلنت لہم، لہم اور اسررت لہم یہ دونوں یہاں پر میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے۔ اسی طرح ربکم یہاں پر بھی میم جمع ہے، علیکم یہاں پر بھی میم جمع ہے، ویمددکم یہاں پر بھی میم جمع ہے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم اور خلقکم اطوارا یہ میم جمع ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے نا کیا نام ہے انبتکم یعیدکم ویخرجکم یہ تمام کلمات میم جمع ہے، میم جمع کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وصلاً دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے، جبکہ اس کے مابعد کوئی حرف ساکن نہ ہو، اور وقفاً عدم صلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ربی انہم یہاں پر بھی میم جمع ہے، میم جمع میں یہاں پر بھی یہ دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے وصلاً۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یزیدہ، تو یزیدہ یہ ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کے لیے قاعدہ یہ ہے دیگر قراء کے لیے کہ ماقبل یا مابعد کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا، لیکن قراءت ابن کثیر کے لیے یہ ہے کہ ماقبل اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلہ کا مطلب اشباع ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح وولدہ یہ آپ نے جو ہے کیا نام ہے قراءت ابن کثیر میں پڑھا تھا، وولدہ کے ساتھ انہوں نے اس طرح پڑھا ہے۔ آلہتکم اسی طرح جو ہے نا خطیئاتہم اور اسی طرح فلم یجدوا لہم یہ تین کلمات، ان تین کلمات میں میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے اور وقفاً عدم صلہ ہے۔ وصلاً اگر مابعد میں کلمہ ساکن ہوگا یا کوئی کلمہ مشدد ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا، اگر کوئی کلمہ ساکن یا مشدد نہیں ہوگا تو وصلاً صلہ ہوگا، وقفاً عدم صلہ ہے۔ اسی طرح انتظرہم یہاں پر بھی جو ہے نا کیا نام میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ یلیدو الا یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ اور بیتی یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے یا جو ہے نا ساکن ہے، یا کیا ہے ساکن ہے۔
اس روایت میں اس قرات کے اندر یہاں پر جو ہے نا یا کو ساکنہ پڑا ہے، آپ کو میں نے بتایا یا زائدہ کا، اور یا ضمیر کا میں نے بتایا یا اضافت کا۔ یا زائدہ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اثبات اور جو ہے نا حذف ہے، اور یا ضمیر کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یا اضافت کے اندر یہ ہے کہ زبر یا سکون کے اختلاف ہے۔ کس کے اختلاف ہے؟ زبر یا سکون۔